سب سے پہلے میں حضرت مولا کائنات علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل حضرت علی مولا کائنات کی ولادت کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصی شفقتوں کا حقدار بنائے۔ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو دیکھنا بھی عبادت اور ان کو سننا بھی عبادت، اور ہم تو اس لائق نہ تھے کہ اس زمانے میں ہوتے اور اپنی ماتھی کی نگاہوں سے حضرت علی شریف خدا مولا کائنات کا دیدار کرتے، ان کے رخ انور کو دیکھتے، مگر ہم یہاں بیٹھ کر ان کا ذکر کر کے اور ان کا ذکر سماعت کر کے عبادت کی لذت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل داماد مصطفیٰ مولا المسلمین امام المسلمین علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر ذکر ہوگا اور آپ کے فضائل و مناقب انشاءاللہ عز و جل اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی وقت کے اعتبار سے۔ علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیض و برکات آج بھی جاری ہیں، کل بھی جاری تھے، انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور بغض رکھنا کفر کی نشانی ہے، اور صریح روایتوں میں باقاعدہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ علی شریف خدا مولا کائنات کا علم، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی سخاوت، غرض کی ان کی ہر خوبی بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اور آج بھی دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کے علم کا ڈنکا بج رہا ہے اور آپ کی شجاعت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور صبح قیامت تک بجتے رہیں گے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے اس چہیتے عظیم صحابی کی فضائل و مناقب بارہا اپنے صحابہ کے مابین بیان فرمائے اور خود اپنی زبان اقدس سے ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا، ان کے شرف و کمال کو، جاہ و جلال کو، مقام و مرتبے کو بیان فرمایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کا لشکر جرار لے کر دشمنان دین کے خلاف نکلے تو حضرت علی شیر خدا کو مدینہ منورہ میں روک دیا اور کہا کہ تمہیں بچوں کی اور عورتوں کی نگرانی کرنی ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کی شانہ بشانہ جہاد کرنا چاہتے ہیں اور ہم بھی دشمنان دین کا قلع قمع کرنا چاہتے ہیں، حضور ہمیں عورتوں بچوں میں نہ چھوڑیں، آپ ہمیں عورتوں بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آقا دو عالم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا اما ترضا انکا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میرے نزدیک تمہارا وہی مقام مرتبہ ہو جو حضرت موسیٰ کریم اللہ کے نزدیک ان کے بھائی حضرت ہارون کا مقام مرتبہ تھا، کہ جب وہ کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے 40 دن کے لیے تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا جانشین خلیفہ بنایا تھا، تو میں بھی جا رہا ہوں ایک اہم مہم پر، تو میں تمہیں اپنا جانشین خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں۔ اور حضور نے یہ کلمات فرمائے تھے ان کی تسلی کے لیے۔ چنانچہ حضور کے ان کلمات کو سننے کے بعد علی شیر خدا کو تسلی حاصل ہو گئی، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ حضرت ہارون جو اللہ کے عظیم الشان پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن مقدس کے اندر ہے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ کئی مقام پر ان کا ذکر آیا ہے، حضور رحمت عالم جان عالم نے اپنے عظیم صحابی، اپنے عظیم داماد، اپنے چہیتے برادر حضرت علی شیر خدا کو اس عظیم صحابی سے تشبیہ دی اور کہا کیا تم راضی نہیں ہو کہ موسیٰ کلیم اللہ کے نزدیک جو مقام ہارون کا تھا وہ مقام تمہارا میرے نزدیک ہو؟ تو حضرت علی شیر خدا مولا کائنات فوراً خاموش ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر کوئی شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ کیا علی شیر خدا نبی ہیں؟ تو حضور نے بعد میں خود وضاحت فرما دی، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو پیدا ہونے والے وسوسے کو حضور نے بالکل ختم فرما دیا۔ تو یہ حضرت علی شیر خدا کی بہت بڑی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی شان ہے جو حضور نے خود بیان فرمائی۔
اور ایک مقام پر آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور آگے فرمایا ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں خارجیوں سے نادانو اے احمقوں، تم حضرت علی سے بغض رکھتے ہو، یہ بغض علی نہیں بغض خدا ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت سے کہتے ہیں کہ اے دیوانوں، یہ علی کی محبت نہیں بلکہ محبت خدا ہے۔ سبحان اللہ، حضور رحمت عالم نے سند دے دی کہ جو علی سے محبت کرے اس کو محبت رسول کی سند حاصل ہے، بلکہ محبت خدا کی سند حاصل ہے۔ اور جو علی سے بغض رکھے، نفرت کرے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، بالکل مومن نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں ایمان کا چراغ کبھی روشن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حضرت علی سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، اے علی تم سے وہی محبت کرے گا جس کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہوگا، اور اے علی تم سے وہی بغض رکھے گا جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، نفاق بھرا ہوگا۔ تو علی سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی، ایمان کی علامت ہے، اور علی کے نام سے جلنا چڑھنا بغض رکھنا یہ نفاق اور کفر کی علامت ہے اور کفر کی دلیل ہے۔ اور حضور رحمت عالم جان عالم نے ایک مقام پر اپنے ہزاروں صحابہ کے مابین یہ فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، کیا میرے غلاموں سنو، میرا تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق ہے، اور میری بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ غدیر خم کے مقام پر صحابہ نے اقرار کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا ہم پر زیادہ حق ہے، جتنا ہماری جانوں پر حق ہے اس سے زیادہ آپ کا ہم پر حق ہے۔ تو حضور نے فرمایا سنو من کنت مولا فعلی مولا، پھر کان کھول کر سن لو، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں۔ جو مجھ سے محبت کرے وہ علی سے محبت کرے، اور مجھ سے محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ علی سے محبت نہ کر لی جائے۔ اس کے بعد حضور نے ہاتھوں کو بلند فرما کر یہ دعا فرمائی اللہم عاد من عادا ووال من والا، اللہم وال من والا وعاد من عادا، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس کو اپنا محبوب بندہ بنا، اور جو علی سے بغض رکھے اللہ تو بھی اس سے نفرت فرما۔ یہ مقام علی شیر خدا مولا کائنات کو حضور نے عطا فرمایا کہ ان سے محبت الہی کی دلیل ہے، اور ان سے بغض الہی کی علامت ہے۔ اور ایک مقام پر آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اس مقام پر تاریخ الخلفاء کے اندر بہت پیاری بات کہی گئی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور نے علی کو شہر علم کا دروازہ قرار دیا ہے، اور ظاہر سے بات ہے شہر کے اندر داخل ہونا ہو تو دروازے سے داخل ہوا جاتا ہے۔ اس زمانے میں جو شہر ہوتے تھے ان کی باقاعدہ دیواریں ہوتی تھیں اور اس کے دروازے ہوتے تھے، اور شہر میں داخل ہونا ہوتا تھا تو دروازے کے سہارے سے انسان شہر میں داخل ہوتا تھا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازے ہیں، یعنی مجھ سے اگر علم کی خیرات حاصل کرنا تو علی کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ علی کے دروازے پر آئے بغیر محمد مصطفیٰ کے علم کی خیرات کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ امام سیوطی نے اس مقام پر بہت پیاری بات فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ شہر کا ایک دروازہ نہیں ہوتا، کوئی بھی شہر ہو اس کے کئی دروازے ہوتے۔ 4 دروازے عام طور سے شہروں کے ہوتے تھے اور مزید دروازے بھی ہوتے تھے، کیونکہ شہر کی آبادی بہت گھنی ہوتی ہے۔ اگر کسی شہر کا صرف ایک دروازہ ہو وہی آنے جانے کے لیے تو پریشانیاں ہوں گی، ازدحام ہوگا، بھیڑ بھاڑ ہوگی، لوگوں کی دقت ہوگی۔ جو شہر کے بالکل کنارے ہوں گے ان کو واپس آنے میں، شہر میں داخل ہونے میں، نکلنے میں دشواری ہوگی۔ تو ایک شہر کے کئی دروازے ہوتے تھے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ شہر کے کئی دروازے ہوتے ہیں،
اور حضور نے خود کو علم کا شہر قرار دیا ہے تو اس میں تو اور وسعت اور گنجائش ہے. تو اس میں ایک ہی دروازہ نہیں ہوگا، کئی دروازے ہوں گے، اور ان کئی دروازوں میں سے ایک دروازہ علی شیر خدا مولا کائنات ہیں. تو گویا کہ حضور نے اشارہ دے دیا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. علم حاصل کرنا ہے تو علی کی بارگاہ میں آؤ، اور صرف تنہا علی ہی علم کے دروازے نہیں، علم کے شہر کے دروازے نہیں، بلکہ صدیق اکبر بھی اس کا ایک دروازہ ہے، عمر فاروق اعظم بھی اس کا ایک دروازہ ہے، علی شیر خدا مولا کائنات بھی اس کا ایک دروازہ ہے، اور حضرت عثمان غنی بھی اس کے ایک دروازے ہیں. علی العموم شہر کے 4 دروازے ہوتے ہیں. حضور علم کا شہر ہے، یہ 4 دروازے ہیں. علم حاصل کرنا ہے تو خلفائے راشدین سے محبت کرنی ہوگی. خلفائے راشدین سے محبت کیے بغیر اور اپنے آپ کو ان کا غلام بنائے بغیر، ان سے رشتہ قائم کیے بغیر، ان کی بارگاہ میں حاصل آئے بغیر کسی کو بھی حضور کے علم کی برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. 1-2 روایتیں نہیں، کثیر تعداد میں روایتیں موجود ہیں جن میں آقا دو عالم نور مجسم نے حضور سرکار مولا کائنات کی عظمت و شان کو اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا ہے. بے شمار خوبیوں کے ایک مالک ہیں، اور بالخصوص آپ کو علم اور شجاعت و بہادری کے حوالے سے جانا جاتا ہے. حضرت علی مولا کائنات کا نام لیا جائے تو ذہن کا تبادل فوراً علم کی جانب ہوتا ہے، اور آپ کا نام لیا جائے تو نوجوانوں کے اندر جو علی شیر خدا کی سیرت کو جانتے ہیں، شخصیت کو جانتے ہیں، ان کے اندر ایک عجیب نشاط، ایک عجیب چستی پھرتی آ جاتی ہے، اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ کی بہادری ایسی عظیم الشان، ایسی فقید المثال کہ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ کا ذکر ہوتا ہے تو تن من میں ایک عجیب قسم کی روانگی آ جاتی ہے، اور ایک عجیب قسم کی طاقت اور توانائی محسوس ہونے لگتی ہے. یہ علی شیر خدا کی محبت کی علامت اور محبت کی وجہ سے ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر جب خیبر کا قلعہ، قموس نامی قلعہ جو خیبر کا سب سے مضبوط قلعہ تھا، جس کو مسلمانوں نے گھیر رکھا تھا، کئی دنوں تک وہ فتح نہیں ہو سکا، حضرت صدیق اکبر کو بھیجا گیا، قلعہ فتح نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق اعظم کو بھیجا گیا، قلعہ فتح نہیں ہوا، کیونکہ فاتح خیبر ہونا علی کی قسمت میں تھا. تو حضور نے اعلان فرمایا لأعطین الرایۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. جب حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر سے قلعہ فتح نہ ہو سکا تو آپ نے اعلان فرمایا کل میں ایک ایسے انسان کو پرچم دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کا بھی محبوب ہے، رسول اللہ کا بھی محبوب ہے. یعنی محبت جانبین سے ہے، جو خود اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام حیران اور پریشان ہو گئے کہ آخر وہ کون شخصیت ہوگی جس کو پرچم عطا کیا جائے گا. اور صحابہ کرام یہ تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہمیں پرچم مل جائے، کاش ہمیں پرچم مل جائے، کیونکہ پرچم اسلام ملنا یہ باقاعدہ محبت رسول کا سرٹیفکیٹ تھا اور محبت رسول کی سند تھی، کیونکہ جس کو پرچم ملے گا اس سے اللہ رسول محبت کرے گا، وہ اللہ رسول کا محبوب ہوگا، اور وہ خود اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا. جب صبح ہوئی اور صحابہ کرام جمع ہوئے، سب نظریں اٹھا کر حضور کو دیکھنے لگے کہ آخر وہ کون خوش قسمت ہے، کون بہادر ہے جس کے ہاتھوں میں پرچم دیا جائے گا. اور کسی کا ذہن بھی علی شیر خدا کی جانب نہیں جا سکا، چونکہ وہاں وہ موجود نہیں تھے. علی شیر خدا بیمار تھے، ان کو آشوب چشم کی بیماری تھی، وہ کھل کر دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. جب صبح ہوئی علی شیر خدا جب موجود نہیں تھے، حضور نے اعلان فرمایا این علی بن ابی طالب، کہاں ہے علی بن ابی طالب؟ لوگوں نے کہا حضور ان کی آنکھوں میں آشوب ہے، وہ پریشان ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے، وہ بیمار ہیں. حضور نے فرمایا علی بن ابی طالب کو بلایا جائے. ان کو بلایا گیا. علی شیر خدا مولا کائنات حضور رحمت عالم کی نگاہوں کے سامنے آئے. حضور نے لعاب دہن اپنے منہ سے تھوک نکالا، ان کی آنکھوں میں ڈالا. بخاری کے اندر روایت ہے، مسلم کے اندر روایت موجود ہے، فبصق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فی عینیہ فبرأ. حضور رحمت عالم نے اپنا مبارک تھوک نکال کر ان کی آنکھوں میں ڈالا، فوراً کو شفا حاصل ہو گئی، فوراً شفا یاب ہو گئے. علی شیر خدا تو فرماتے ہیں حضور کا لعاب دہن جب میری آنکھوں میں لگا تو میری آنکھیں ایسے ٹھیک ہوئیں اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میری آنکھوں میں
کبھی کوئی تکلیف ہی لاحق نہیں تھی۔ اس کے بعد علی شیر خدا کو پرچم دیا گیا، پرچم اسلام لیتے ہیں، اسلامی لشکر لیتے ہیں، حملے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ علی شیر خدا کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم وہاں جا کر کس طریقے سے ان سے جنگ کریں گے؟ حضور رحمت اللہ نے فرمایا اے علی پہلے جانا ان یہودیوں کو اسلام کا پیغام دینا، اسلام کی دعوت دینا، شاید وہ تمہاری دعوت سن کر مسلمان ہو جائیں۔ اگر تمہاری کوشش اور تمہاری کاوش سے ایک بندہ بھی مومن ہو گیا، اے علی سن لو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، تم کوشش کرنا۔ علی شیر خدا تشریف لے گئے اور آپ نے باقاعدہ ان کو اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اسلام کی حقانیت کو اور اسلام کی روحانیت کو، اسلام کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ مگر انہوں نے جواب دینے کے بجائے اپنے سب سے بڑے بہادر مرحب کو بھیجا۔ مرحب جو قبیلے قموس کا سب سے بڑا بہادر تھا، جو 1000 بہادروں کے مقابلے میں تنہا شمار کیا جاتا تھا، یہ سر سے پیر تک زیرہ پہن کر، لوہے کا لباس پہن کر علی شیر خدا مولا کائنات کے سامنے آیا، اور آنے کے بعد ڈینگے مارنے لگا، اور ڈینگے مارتے ہوئے کہا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل المجرب۔ اے علی تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ پورا یہ خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میں بہادر ہوں، جنگجو ہوں، میں تجربے کار بہادر ہوں، مجھ سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، تم مجھ سے مقابلہ کر نہیں سکو گے، تم بچے ہو۔ علی شیر خدا مولا کائنات نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، جیسے اس نے بات کہی ویسے ہی بات علی شیر خدا مولا کائنات نے کہی، اور آپ نے کہا تو بہادر ہے اور پورا خیبر اس کو جانتا ہے تو سن انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر شیر کو کہتے ہیں، اس لیے آپ کا لقب حیدر کرار، حیدر شیر، اور کرار پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، بار بار حملہ کرنے والا۔ چونکہ آپ غزوہ احد کے موقع پر کافروں کا دورہ دورہ کا مار رہے تھے، دشمنان دین پر پلٹ پلٹ کر حملہ کر رہے تھے، اس لیے آپ کو حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس مرحب سے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میں کلے سے غابات کلیہ المنظرا، جنگل میں جھاڑیوں کے اندر رہنے والا شیر جس طریقے سے خوفناک ہوتا ہے، میں بھی اتنا ہی خوفناک ہوں، تو مجھے شاید پہچانتے نہیں ہو۔ اس کے بعد علی شیر خدا نے ذوالفقار حیدری باہر نکالی، مقابلہ ہوا، اور وہ مرحب جو اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر مست ہاتھی کی طرح حضرت علی شیر خدا کو مسلنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے مقابلے میں آیا تھا، علی شیر خدا کی تلوار کی ایک ضرب برداشت نہ کر سکا۔ آپ نے اس کے سر پر جو تلوار ماری ہے، جو تلوار نے زرہ کو کاٹتے ہوئے، اس کے سر کو کاٹتے ہوئے اس کے سر کے جو ٹکڑے کر دیے ہیں، اور وہ مرحب ہلاک ہو کر زمین پر گر جاتا ہے، اور فوراً قلعہ فتح ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے، ہمارے امام نے بہت پیاری بات کہی ہے، شعر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر طوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی شجاعت و بہادری کے جلوے ہیں جو احادیث کی کتابوں میں تفسیر کے ساتھ موجود ہیں، جن کو مورخین نے، محدثین نے، فقہا نے سب نے تفسیر سے بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ کی شجاعت کے قصے ہی بیان کیے جائیں اور آپ کے علم اور آپ کی معرفت کے سے متعلق احادیث کریمہ بیان کی جائے تو ان کے لیے گھنٹوں نہیں، نہ جانے کتنے دن درکار ہو گئے، اتنی تفصیل سے ہمارے علماء نے اس پر لکھا ہے۔ تو علی شیر خدا مولا کائنات کی محبت دین کی علامت ہے اور دین کی بلکہ بنیاد ہے، چونکہ علی مولا کائنات کی محبت کے بغیر حضور کی محبت نہیں حاصل ہو سکتی، اور حضور کی محبت کے بغیر خدا کی محبت نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ تو علی شیر خدا کی محبت کے بغیر خدا کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ علی شیر خدا مولا کائنات سے ایک مرتبہ حضور نے فرمایا تھا اے علی تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح ہے کہ ایک گروہ نے عیسیٰ سے محبت اتنی کی کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، وہ محبت عیسیٰ کی بنیاد پر جہنم میں گئے، اور ایک گروہ نے ان سے اتنی نفرت کی کہ ان کو شہید کرنے کی کوشش کی اور ان کی ماں پر تہمت لگائی، زنا کی، وہ نفرت کی بنیاد پر جہنم میں گئے۔ یعنی یہودیوں نے نفرت کی اور ان کی پاک دامن عفیفہ صالحہ تقیہ زاہدہ
حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان پر زنا کی تہمت لگائی، اور ایک گروہ نے اتنی محبت کی کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اے علی تمہارے بارے میں دو گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک محبت کی بنیاد پر، ایک نفرت کی بنیاد پر۔ ایک گروہ تم سے نفرت کرے گا اور اس کو نفرت جہنم میں لا ڈالے گی، اور ایک گروہ تم سے اتنی محبت کرے گا کہ تم کو تمہارے مقام سے اوپر بلند کر دے گا، ان کو ان کی محبت جہنم میں لے جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں دو گروہ ہیں، ایک گروہ خارجیوں کا ہے اور ایک گروہ رافضیوں کا ہے۔ خارجیوں نے نفرت کی، اتنی نفرت کی کہ معاذ اللہ کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا۔ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوتا تھا، جن کی موجودگی میں وحی الہی نازل ہوتی تھی، جن کی تربیت حضور نے فرمائی تھی، جو قرآن مقدس کے اسرار، رموز و معانی سے واقف تھے، ان پر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا، اور یہ بھی نہ سوچا کہ ہم کس پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، وہ کافر ہو کر جہنم جائیں گے۔ اور جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا، رافضیوں نے اتنی محبت کی کہ ان کو خدا تک کہہ ڈالا۔ تحفہ اثنا عشریہ کے اندر اور ان کی ہماری بہت سی کتابیں ہیں جن میں دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا گیا کہ رافضیوں میں گروہ ایسا بھی ہے جو علی شیر خدا کو خدا کہتا ہے، بلکہ خدا سے بڑھ کر کہتا ہے۔ وقت ختم ہو گیا، کسی موقع پہ انشاءاللہ اس پر میں تفصیل سے کلام کروں گا۔ بہرحال محبت علی اس وقت ایمان کی نشانی ہے جب اس طریقے کے مطابق محبت کی جائے جس طریقے سے حضور نے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، یعنی شرعی حدود میں رہ کر حضرت علی شیر خدا سے محبت کی جائے۔ اور ان کے بارے میں ہمارا اسلامی بنیادی عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا وہ یہ ہے کہ علی شیر خدا مولا کائنات چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے بعد آپ کو سب سے اونچا مقام حاصل ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، اس کے بعد علی شیر خدا، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ مگر اکثر علماء اہل سنت کا موقف یہی ہے، جمہور کا، کہ حضرت صدیق اکبر سب سے افضل، اس کے بعد عمر فاروق اعظم سب سے افضل، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد علی شیر خدا سب سے افضل ہیں۔ انشاءاللہ مزید گفتگو کسی اور موقع پر ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔